جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ بہت سے ایسے افراد جن کو آپ کوٹ ان کوٹ رائٹ ونگ کہتے ہیں وہ شاید مجھے اپنا مخالف سمجھتے ہوں۔ اور سرخ اور سبز کی تقسیم جو ہے وہ کوئی ختم ہو کے پی ٹی آئی کے جھنڈے میں جمع ہو گئی ہے۔ یعنی کہ کیپٹلزم کی جو فتوحات ہیں وہ کمرشلزم آپ اس کو واہ کہہ واہ لیجئے، واہ، کیا آپ اس کو خوبصورت لفظ ہے۔ کنزیومرزم کہہ لیجئے۔ اس کا ریبرٹل لکھا تھا اردو میں ایک آرٹیکل، اور وہ شائع ہوا اور اس کے فرنٹ پیج پہ اس کا بتایا گیا کہ اندر یہ آرٹیکل بھی موجود ہے۔ یہ آپ کی پہلی تحریر تھی؟ یہ میری پہلی تحریر جو کسی اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ نئی نسل بالکل اس کے ساتھ الائن ہے، یا آپ کی ہماری عمر کے لوگ ابھی تک نہ صرف یہ کہ سمجھ نہیں سکے بلکہ وہ بعض اوقات چڑ کے اور غصے میں آ کے اس کو انالائز کرتے ہیں، اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہے اصل پرابلم۔ شاہد صاحب، آپ کا جو سفر ادب و صحافت ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ متعین انداز میں اگر میں بیان کرنے کی کوشش کروں بہت بچپن میں مجھے جانا پڑے گا اور میں وہاں گھومتے گھومتے گم ہو جاؤں گا، لیکن بہرحال وہ انسان کی شخصیت کا جو ابتدائی دور خاص طور پہ اس میں کچھ چیزیں ایسی اسی وقت آپ کے داخل سے بھی ہوتی ہیں اور آپ کے باہر سے بھی ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے سمت کی کہیں نہ کہیں تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا یوں ہے کہ بچپن میں ایک تو مجھے موقع ملا اخبارات میں کام کرنے کا مختلف حیثیتوں سے، یعنی بہت کتنی اسکول عمر لائف ہوگی میں، اس یعنی وقت؟ میں اس وقت اسکول میں تھا، یعنی میٹرک کے زمانے سے۔ پہلے تو کتابیں پڑھنا، بچوں کی کہانیاں پڑھنا، پھر اخبارات پڑھنا، پھر اخبارات میں لکھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس میں کامیاب ہونا۔ مجھے یاد ہے کہ 1988 میں جب یہ آئی جی آئی بنی تھی تو اس وقت میں حیدرآباد میں ہوتا تھا۔ الیکشنز آئے اور ایک طرف آئی جی آئی اور ایک طرف پیپلز پارٹی، تو اس میں ہم فطری طور پہ آئی جی آئی کے ساتھ تھے، اور جب وہ آئی جی آئی صرف پنجاب میں الیکشن جیتی، اس وقت مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی تھی، تو وہاں مقامی سطح پہ، شہری سطح پہ ایک پروپیگنڈا تھا، خاص طور پہ یا صوبائی سطح پہ ایون، کہ اسلامی جمہوری اتحاد نے ووٹ پنجاب میں تعصب پھیلا کے اور پنجابی ازم کی بنیاد پہ لیے۔ وہ ایک نعرہ بھی اس وقت لگا تھا، پنجابی کارڈ کھیلا گیا۔ جی پنجابی کارڈ کھیلا گیا، جاگ پنجابی جاگ کا ایک نعرہ نواز ہاں، شریف صاحب نے کہیں لگا دیا تھا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ واہ واہ۔ تو وہ شام کا ایک بڑا مشہور اخبار تھا، قومی اخبار الیاس شاکر صاحب کا، اس میں نے اس کا ریبرٹل لکھا تھا اردو میں ایک آرٹیکل، اور وہ شائع ہوا اور اس کے فرنٹ پیج پہ اس کا بتایا گیا کہ اندر یہ آرٹیکل بھی موجود ہے۔ یہ آپ کی پہلی تحریر تھی؟ یہ میری پہلی تحریر جو کسی اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ میں شاید اس وقت میٹرک میں تھا، تو وہ بہت اچھا لگتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی اور بڑی حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر اخبارات کے ساتھ وابستگی مختلف انداز سے رہی، ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی کچھ رہا، لکھنے لکھانے کا بھی رہا، والنٹیئر بھی میں کرتا رہا۔ اور جہاں تک دوسری آپ نے بات کی ادب کا، تو اس کے ساتھ میرا تعلق سچی بات ہے کہ ادب کا یا شاعری کا ایک سنجیدہ قاری کا زیادہ رہا، شوق کا معاملہ رہا۔ اس میں کوئی باقاعدہ آپ اس کو مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی ادیب ہوں جسے ثقہ ادیب کہتے ہیں، لیکن شوق تھا اور مطالعہ بے تحاشا اس زمانے میں کیا، جتنا اس زمانے میں کیا وہ شاید اب ممکن نہیں ہوتا، لیکن اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی چیزیں پڑھی ہوئی کالج لائف کی، جوانی کی، وہ آج بہت کام آتی ہیں۔ آپ کا جو فطری میلان ہے رائٹ ونگ کی طرف، کبھی آپ نے اس کو ریکنسیڈر کیا ہے؟ اچھا، میں نے اس کو بہت زیادہ کوئی عنوان دیکھے کہ یہ لیفٹ ہے اور یہ بہت رائٹ ہے، اس طرح سے چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جو آپ نے فطری کا لفظ استعمال کیا نا، وہ بہت مناسب ہے کہ فطری طور پہ آپ آزادانہ طور پہ چیزوں کو جس طرح سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بغیر اس کو ٹھپا لگائے یا بغیر ٹیگ کیے، اپنے انداز میں پورے اخلاص کے ساتھ چیزوں کو آپ مخاطب کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ رائے بناتے ہیں۔ وہ صحیح ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی زبردستی کا شعوری تعصب یا کسی ایک طرف جانے کی شعوری کوشش وہ میں نے کبھی بھی نہیں کی۔ تو وہ جو کچھ بھی سفر رہا اس میں بہت سے مراحل آئے۔ ایک بڑی پکچر میں تو آپ رائٹ ونگ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جب اس کے اندر جا کے جزیات میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اتنا بھی فرق آتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد جن کو آپ کوٹ ان کوٹ رائٹ ونگ کہتے ہیں وہ شاید مجھے اپنا مخالف سمجھتے ہوں۔ تو یہ ایک بالکل فطری انداز میں چیزیں چلتی رہیں اور میں نے چلنے دی ہمیشہ، اور بغیر کسی تعصب کے پوری سنجیدگی اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنی رائے کو ہمیشہ بنایا اور بننے دیا۔ اب جہاں آپ پہنچے ہیں، آپ نے پبلشنگ شروع کر دی اور پھر بہت بڑا نام کمایا پبلشنگ میں بھی۔ ایمل بکس آپ کی جو ہے اس وقت ایک بڑا ادارہ ہے، مختلف ایگزیبیشنز میں ہم دیکھتے ہیں، ایکسپوز میں دیکھتے ہیں۔ ویسے
آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں شائع کی ہیں، ان کا سوانح عمری کے اوپر کام کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس میں لیفٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، جن کو جو نون لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سقوط افغانستان سے، یعنی افغانستان سے رشیا کے فرار کے بعد پھر بھی ابھی رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم موجود ہے، یا کوئی ایسی چیز، ایسے کچھ افراد آگے ہیں جو رائٹ لیفٹ کی بجائے رائٹیس ہونے کا یا انسان دوست ہونے کا اس طرح کے نعرے لے کے سامنے آئے ہیں، اور سرخ اور سبز کی تقسیم جو ہے وہ کوئی ختم ہو کے پی ٹی آئی کے جھنڈے میں جمع ہو گئی ہے؟ کہ کچھ ایسا آپ کو محسوس کرتے ہیں کبھی؟ اچھا دیکھیے، یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں ہماری قومی سطح پہ بھی اور خاص طور پر بین الاقوامی سطح پہ، اب یہ نظریاتی سیاست کا دور اس طرح سے نہیں رہا، یعنی کہ کیپٹلزم کی جو فتوحات ہیں وہ کمرشلزم آپ اس کو واہ کہہ واہ، لیجئے، آپ کیا اس کو خوبصورت لفظ! کنزیومرزم کہہ لیجئے، اس میں انڈیویجولزم آ جاتا ہے، لبرلزم آ جاتا ہے، سیکولرزم آ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں نے معاشرے کی اور جس طرح سے فکری اور عملی تشکیل کی ہے، اس میں سچی بات ہے کہ نظریات خواہ وہ ایک طرف کے ہوں یا دوسری طرف کے ہوں، وہ عملاً بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور آپ کی یا ہماری نسل کے لوگ جو پرانی ایک روایت کو لے کے چل رہے تھے کسی بھی حوالے سے، لیفٹ یا رائٹ، وہ ان کی حد تک تو وہ ان کا ایک رومان ہے، وہ رومان کے ساتھ وابستگی اور اس کے کچھ اثرات وہ تو نظر آتے ہیں، آپ کی ہماری گفتگو میں یہ اصطلاحات بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن آج کی نسل، نوجوان نسل جو اس وقت 10 میں ہے، 18 میں ہے، 19 میں ہے، یا ایون 20s والے بھی، بلکہ بہت حد تک 30s والے بھی، وہ بالکل اجنبی ہیں اس سے، وہ ایلینیٹڈ ہیں۔ ان کے لیے ان باتوں کی سوائے ایک بکش ویلیو کے یا ماضی کے ایک حوالے کے طور پہ اگر وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ ایک ریفرنس ان کا بنتا ہے، لیکن ان کی اپنی عملی زندگی میں، عملی اعتبار سے بھی اور نظریاتی اعتبار سے بھی، یہ اصطلاحات بس ایک نام ہی ہے کہ کوئی عملی نقط یا ویلیو رہ نہیں گئی۔ اب ڈائنامکس مختلف ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں، زندگی کے تقاضے کچھ اور ہیں، ان کے رومان کچھ اور ہیں، ان کے گولز کچھ اور ہیں، ان کو معاشرہ اور سماج کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے اور وہ بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں اور بہت آسانی محسوس کرتے ہیں اس میں۔ وہ شاید ادب اور احترام میں آپ کو ہمارے سامنے کچھ زیادہ بات نہ بھی کرتے ہوں، لیکن اپنے ذہن میں وہ اپنے وقت کے حساب سے، اپنے اثر کے حساب سے وہ بالکل یکسو ہیں کہ ان کو کہاں جانا ہے، ان کو کس طرح سے سوچنا ہے، ان کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ بہت کمرشلائز ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا غالب تہذیب کہ جو ان کی جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے یا ان کا جو نظریہ حیات ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری نئی نسل بالکل اس کے ساتھ الائن ہے۔ صحیح یا غلط کی بحث اپنی جگہ، لیکن یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو شاید ہمارا دانشور یا آپ کی ہماری عمر کے لوگ ابھی تک نہ صرف یہ کہ سمجھ نہیں سکے، بلکہ بعض اوقات چڑ کے اور غصے میں آ کے اپنی ویلیو سسٹم کے حوالے سے اس کو انالائز کرتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں، اس پہ سینہ کوبی بھی کرتے ہیں، اس پہ افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان کے فریم ورک میں رہ کے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہے اصل پرابلم۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ڈسکنیکٹ رہے گا۔